بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انشاءاللہ تعالی آج 22ویں پارے کا خلاصہ عرض کرنے جا رہے ہیں۔ 22ویں پارے کا آغاز سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے ہوتا ہے۔ اس کا موضوع گزشتہ آیات سے وابستہ ہے، لہٰذا ہم اپنی گفتگو کا آغاز آیت نمبر 28 سورہ احزاب سے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مختلف اطراف سے مال غنیمت عطا فرمایا اور وہ لوگوں میں تقسیم کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی کچھ رغبت ہوئی کہ ہمیں بھی خوشحالی دیکھنے کو ملے اور ہمیں بھی کھلا مال غنیمت عطا کیا جائے۔ اس طلب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے یہ بات سمجھائی کہ تمہارا مقام و مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ تم دنیا کی چیزوں کی طلب کرو، تم مثالی خواتین ہو، لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں دنیا دے دی جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے اگر انہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر میں تمہیں بڑے اچھے انداز میں رخصت کر دوں گا، اس لیے کہ میرے گھر میں دنیا سے محبت کرنے والے لوگ مناسب نہیں ہیں۔ میں جس طرح سب کو آخرت کی رغبت دیتا ہوں، اسی طرح تمہیں بھی آخرت کے اعمال کی اہمیت سمجھا رہا ہوں، اور تم میں سے جو نیک عمل کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے قیامت کے دن بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا گیا کہ تم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اور وابستہ ہو، لہذا تمہیں نیک اعمال کا بدلہ اور ثواب بھی دوسروں کے نسبت 2 گنا ملتا ہے، اور بالفرض اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کو اس کی سزا بھی 2 گنا ملے گی۔ مزید آداب سکھاتے ہوئے ازواج مطہرات کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم کسی سے بات کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو نرم و نازک لہجے میں بات نہ کیا کرو، بلکہ ایسے مناسب انداز میں بات کرو کہ سننے والے کے دل میں غلط خیالات تک بھی نہ آئیں اور تمہاری بات شریعت کے مطابق ہو۔ نیز ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے گھروں میں قیام کرو۔ ازواج مطہرات کو اس بات کا شوق ہوتا تھا کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ حج اور زیادہ سے زیادہ عمرے کرنے کی سعادت ملے، نیز جہاد کے لیے جائیں تو ہمیں بھی شرکت کا موقع ملے۔ تو ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ خواتین کے لیے اللہ کا پسند نظام یہی ہے کہ وقرن فی بیوتکن،
اپنے گھروں میں قیام پذیر رہو اور بلا وجہ باہر نہ گھومو، نماز ادا کرتی رہنا، زکوٰۃ ادا کرتی رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیز کو ختم کر دیں، اس لیے کہ تم اہل بیت ہو، اللہ تمہیں ہر لحاظ سے پاک کر دیں۔ جہاں آیت میں ازواج مطہرات کو اہل بیت کے لقب سے یاد کیا گیا ہے، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو اہل بیت ہیں، قرآن نے انہیں اہل بیت قرار دیا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 73 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کے حوالے سے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، کہا گیا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں تم اہل بیت پر۔ تو یہ بات طے ہے کہ ازواج مطہرات یا کسی بھی نبی کی زوجہ وہ اہل بیت ہوتی ہیں، قرآن نے انہیں انہی الفاظ سے یاد کیا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3871 میں اس حوالے سے یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ آپ کے پاس سیدہ فاطمہ آئیں تو ان سے پوچھا علی اور حسنین کہاں ہیں؟ ان سب کو بلایا اور ایک چادر لی اور اس چادر کے نیچے سب کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ تم بھی اہل بیت ہو، نیز وہی دعا جو اوپر اہل بیت ازواج مطہرات کے لیے اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، وہی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اہل بیت کے بارے میں کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان سے بھی ہر ناپسندیدہ چیز کو دور کر دے اور ان کو ہر لحاظ سے پاک کر دے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ یہ حضرات بھی اہل بیت ہیں۔ اس حوالے سے مختلف غلط فہمیاں جو معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں، قرآن و سنت کی ان واضح تعلیمات کے بعد ان غلط فہمیوں میں کوئی علمی وزن باقی نہیں رہتا۔ آیت نمبر 35 میں مسلم مردوں اور مسلم خواتین کا تذکرہ ہے کہ ان کی کیا صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، اللہ کی بندگی کرنے والے مرد اور اللہ کی بندگی کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، برداشت کرنے والے مرد اور برداشت کرنے والی عورتیں، اللہ کے حضور خشوع و خضوع کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع کرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور عظیم اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس سے جہاں مرد اور عورت کی ان پسندیدہ صفات کا تذکرہ مطلوب ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو بعض دنیاوی معاملات میں جو ہلکی سی فوقیت عطا فرمائی ہے، لیکن آخرت کے اجر و ثواب کے حوالے سے یہ سب برابر ہیں،
اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر ذکر کرنے والے کے حوالے سے کثرت کا ذکر ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن انس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن افضل مجاہد کون ہے؟ ارشاد نبوت ہوا کہ جو اس دوران اللہ کا زیادہ ذکر کرے۔ نیز پوچھا کہ روزہ تو بہت لوگ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ روزے دار کون ہے؟ ارشاد نبوت ہوا جو روزے کے دوران اللہ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ یہی سوال نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ و خیرات کے حوالے سے جب کیا تو ارشاد نبوت ہوا کہ جو لوگ دوران اللہ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث کا تذکرہ مسند احمد میں موجود ہے۔ دوسری بات جو پیش نظر رکھنے کی ہے کہ ذکر ایک ایسا آسان عمل ہے کہ انسان ہر کیفیت میں یہ ذکر کر سکتا ہے۔ آیت مبارکہ میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ گویا ذکر کرنا اتنا آسان عمل ہے کہ ہر کیفیت میں کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے زیادہ پابندیاں نہیں ہیں، وضو کی شرط نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہاتھ لگا کر پڑھنا ہے پھر تو وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر زبانی پڑھنا ہے یا درود شریف پڑھنا ہے یا دیگر ذکر و اذکار کرنے ہیں، استغفار ہے، کلمہ شریف ہے، تو ان تمام ذکر و اذکار کے کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ ذکر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ آیت نمبر 37 میں ایک بہت اہم معاشرتی مسئلہ سمجھانے اور سلجھانے کا تذکرہ ہے، جس کی ابتدا اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اشارتاً کی گئی کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، جنہیں تم اپنا منہ بولا بیٹا بنا لو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن جاتے۔ نیز ارشاد فرمایا گیا ادعوہم لآبائہم، ان منہ بولے بیٹوں کو اپنی طرف بطور باپ منسوب کرنے کی بجائے انہیں ان کے آباء و اجداد اور ان کے والد کی طرف منسوب کیا کرو۔ معاشرہ چونکہ ان منہ بولے بیٹوں کو سلبی بیٹوں کی طرح، خاندانی بیٹوں کی طرح مکمل حقوق دیتا تھا، حتیٰ کہ اگر یہ منہ بولا بیٹا کسی عورت سے شادی کر لیتا اور پھر اس کو طلاق دے دیتا تو والد اس خاتون سے اس لیے شادی نہ کرتا یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ یہ رسم اس معاشرے میں موجود تھی۔ اس رسم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 37 میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی شادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکی تھی۔ اللہ کے نظام کے مطابق حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی طلاق کے بعد زوجنا کہا، ہم نے آپ کی شادی سیدہ زینب بنت جحش سے کر دی۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3213 میں ہے۔ سیدہ زینب بنت جحش دیگر ازواج مطہرات پہ اس حوالے سے فخر کیا کرتی تھیں کہ تم سب کی شادی زمین پر ہوئی، تم سب کی شادی تمہارے والدین نے کی، لیکن میری شادی اللہ تعالیٰ نے
خود کی اور آسمانوں پر کی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے طور پر اس شادی کا ذکر کر دیا تو پھر اس شادی کے حوالے سے کوئی غلط فہمی پھیلانا یا کمزور باتیں کرنا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے کوئی غلط فہمی پھیلے، اس کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ اس عمل کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ لا یکون علی المؤمنین حرج، کہ مومنین پہ کسی قسم کا حرج باقی نہ رہے، یعنی اگر منہ بولے بیٹے کو صلبی اور صحیح بیٹا سمجھ لیا جائے گا تو اس وجہ سے دوسرے مسلمان لوگوں کے لیے بھی یہ مشکل قائم رہے گی۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونے کے طور پر امت مسلمہ کے لیے پیش فرما دیا۔ الغرض اس الہی وضاحت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی کوئی بات منسوب کرنا جو آپ کے شایان شان نہ ہو مناسب نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کے بیٹے طیب طاہر بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، ان آیات کے نزول کے وقت ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تو تھیں، لیکن آپ کسی مرد کے والد نہیں تھے۔ تو وضاحت کر دی گئی کہ حضرت زید کو جو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حقیقی طور پر ان کے والد ہیں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت منصب کو بیان کیا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے خاتم ہیں، تمام نبیوں سے آخر میں آنے والی شخصیت ہیں۔ قرآن کریم کی اس وضاحت کے بعد ہم 3 اہم روایتیں احادیث شریفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے مسئلہ واضح ہو کر کھل کر نکھر کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3455 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4773 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کے سردار انبیاء ہوا کرتے تھے، وہ ان کے معاملات کو چلایا کرتے تھے، ان کے حکومتی معاملات کو بھی وہی چلاتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو ان کے بعد ایک دوسرا نبی آ جاتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میری حیثیت یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح ارشاد فرما دیا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تو پھر اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی ہونے کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلانا یہ قرآن کریم کی اس آیت اور اس حدیث کے یکسر خلاف ہے۔ دوسری حدیث جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2219 ہے، اور صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 7238 ہے۔ انہو سیکون فی امتی 30 کذابون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک اپنے طور پر یہ خیال کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تیسری حدیث ملاحظہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون،
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بہت سارے دجال اور کذاب نہیں نمودار ہوں گے، قریب من 30 جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر ایک اپنے طور پر گمان کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مدعیان نبوت و رسالت کے لیے دجال اور کذاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3609 نمبر پہ موجود ہے، نیز 7121 نمبر پر بھی موجود ہے، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7342 پہ موجود ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2218 ہے۔ مسند احمد کی مختلف روایات میں 7228، 8137، 10865، 14719 اور مسند بزار میں حدیث نمبر 8899، معجم صغیر طبرانی میں 993 نمبر اور شرح السنہ للامام البغوی میں حدیث نمبر 4233 اور 4244 نمبر پہ موجود ہے۔ یوں ان تمام حوالہ جات اور احادیث شریفہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور دوسری حدیث میں نبوت کے ان دعوے داروں کو جھوٹا قرار دیا، جبکہ تیسری حدیث میں جھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دجال کا لفظ بھی استعمال فرمایا۔ اب ان واضح احادیث شریفہ کی موجودگی میں مسئلہ ختم نبوت کو الجھانا دجالوں اور کذابوں کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ ہم یہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے لگے ہیں کہ دور حاضر میں ہمارے ایک میڈیا اسکالر جنہیں ہم غامدی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا عجیب رویہ ہے۔ ایک طرف تو وہ توہین رسالت کی پارلیمانی کارروائی اور پارلیمانی فیصلے کے حوالے سے اس کے خلاف ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ اپنی تحریروں میں انہوں نے توہین رسالت بل کے خلاف اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 328 اور 340 میں بات کی ہے، جس کا طبع نمبر 5 ہے۔ دوسری طرف وہ ہمیں اپنی تقریروں میں غلام احمد قادیانی کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ ان دونوں معاملات کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی ہے کہ ان کے نظریات، ان کے موقف، ان کے رجحانات، ان کے نظریات کے حوالے سے دال میں کچھ کالا کالا ہے، نیز کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان قریب اس موضوع پر میری کوشش ہوگی کہ ایک علمی گفتگو بھی منظر عام پر آ جائے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب کے اعتبار سے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے بہت سارے مناصب عطا کر کے، شاہدن آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرن خوشخبریاں سنانے والا بھیجا، ونذیرا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والا اور داعی بنا کر بھیجا اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا اور آپ کو آپ کے منصب کے اعتبار سے سراج منیر بنایا کہ آپ پوری امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے ایک روشن مینارہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم منصب اس آیت نمبر 44 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں
کہ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 44 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس لفظ سے مراد غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں ہوں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم المرتبت مقام یہ دجال و کذاب اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ ملاحظہ ہو اس کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 78۔ اس ساری صورتحال کے بعد جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ کیا یہ بات باعث تعجب نہیں ہے کہ جناب غامدی صاحب ایک ایسے دجال و کذاب کا اپنی گفتگو میں دفاع کرتے ہیں؟ نیز اس سے ہمیں بھی ان کے بارے میں ایک اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ان کے نظریات، ان کے افکار کس حد تک خطرناک ہیں اور کس حد تک خفیہ ہیں کہ وہ لوگوں کو اصل حقیقت سے الجھا کر اپنے ان نظریات کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں ایک مسئلے کا بیان ہے۔ اگر کوئی شخص نکاح کرے اور مرد و عورت باہمی ملاقات سے پہلے خاوند طلاق دے دے تو ایسی عورت پر عدت نہیں ہے، وہ اسی طلاق کے بعد جب بھی شادی کرنا چاہے کسی اور سے کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 50 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی گئی۔ یا ایھا النبی انا احللنا لکا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے ان شادیوں کو حلال قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یہ صورتحال خالصۃ لکا، یہ صرف آپ کے لیے ہماری طرف سے خاص حکم ہے۔ من دون المؤمنین، دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ گویا عام مسلمانوں کے لیے 1 سے 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جو 4 سے زائد ہیں، اس آیت کی روح سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے، یہ حکم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ آیت نمبر 52 میں جب ان شادیوں کا سلسلہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے فیصلے کے مطابق ختم ہو گیا تو یہ اعلان کرا دیا گیا کہ لا یحل لک النساء من بعد، اب آپ کے لیے کسی اور عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ گویا اب تک جتنی شادیاں ہوئیں سب اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت سے ہوئیں۔ آیت نمبر 53 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے کے حوالے سے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ادب یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے سے پہلے گھر داخل ہونے کی اجازت لے لیا کرو۔ نمبر 2، اگر تمہیں کھانے کے لیے دعوت دی گئی ہے تو پھر برتنوں کو گھور گھور کر نہ دیکھا کرو۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھر میں آنے کے لیے بلاوا آ جائے تو پھر اندر آیا کرو۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جب کھانا کھا چکو تو پھر چلے جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو واپس چلے جاؤ۔ 5ویں نمبر پہ بتایا گیا کہ وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کرنے لگ جاؤ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مصروف ہوں اور تم کھانے کے بعد وہاں باتوں میں لگے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات میں رکاوٹ بن جاؤ گے۔ 6 نمبر پہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو پس پردہ مانگا کرو، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر بات کیا کرو۔ 7 نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ایک آسمانی فیصلہ بتا دیا گیا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات کے ساتھ کسی کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شادی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام و منصب عطا فرمایا ہے وہ امہات المؤمنین کا ہے کہ یہ مومنین کی مائیں بن چکی ہیں، لہٰذا ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا مناسب ہے کہ جیسے یہاں مردوں کو تعلیم دی گئی کہ پردے کے پیچھے ہو کر بات کیا کرو، تو اسی طرح اسی صورت کی ایک اور آیت نمبر 32 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ ازواج مطہرات کو بھی اگر مردوں سے کوئی بات کرنی ہو تو مناسب شرعی انداز میں بات کریں اور اپنی گفتگو کا لہجہ اتنا نرم و نازک نہ ہو کہ سننے والے کے دل میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی کا خیال بھی آ سکے۔ آیت نمبر 93، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 59 میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ اسی پردے کے حکم کے ساتھ اگر ہم سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کو بھی ملا لیں تو وہاں ارشاد گرامی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں۔ اور آیت نمبر 31 میں خواتین سے بھی یہ ارشاد فرمایا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، خواتین سے بھی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں۔ ان آیات سے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ اسی آیت نمبر 31 کے آخر میں ایک بڑی اہم بات پردے کے حوالے سے عرض کی گئی کہ عورتوں کو اتنا زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورتوں نے اگر پازیب پہنی ہو تو اپنے پاؤں کو زمین پر اتنے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس پازیب کی لوگوں کو خبر ہو جائے اور ان کی زینت جو چھپی ہوئی ہے اس کا اظہار ہو جائے۔ گویا نظروں کو جھکائے رکھنا، ایک دوسرے کو نہ دیکھنا، یہ تو اپنی جگہ اہم حکم ہے، لیکن پاؤں کی پازیب کی آواز کو بھی دوسروں سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز یہ ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر 60 میں کہ غیر متبرجات بزینہ، یہ اپنی زینت کو ظاہر کرتی نہ پھریں۔ سورہ نور میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ یہاں اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنے کا جو تذکرہ ہے اس حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ عورت کا چہرہ اس کی زینت کا مرکز ہوتا ہے، اس کے جسم میں خوبصورت ترین چیز اس کا چہرہ ہے، لہذا جب ان تمام چیزوں کو باپردہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو پردے کا بھی اہتمام کرنا ہے اور چہرے کا بھی اہتمام کرنا ہے پردے کے حوالے سے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات مبارکہ کو سامنے رکھنے کے بعد یہی صورتحال سامنے آتی ہے اور یہی بات ان تمام آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرنی مناسب ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے حوالے سے ائمہ اربعہ نے اس آیت کے حوالے سے جو موقف اختیار کیا ہے ان میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عورت کے چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات منسوب کی جاتی ہے کہ آپ کے نزدیک چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ علماء احناف کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بات اس وقت ہے جب چہرہ کھلا رکھنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر چہرہ کھلا رکھنے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو فقہائے احناف کے نزدیک بھی
چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مشہور حنفی امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المبسوط جلد 10 صفحہ 152 پر، اور امام ابن حمام کی کتاب فتح القدیر کے جلد 1 صفحہ 181 اور فتاوی شامی کے باب الکراہیہ میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ الغرض، جب ان ائمہ اربعہ اور ان کے علماء کے ہاں یہ بات طے ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے، تو پھر یہاں ہم ایک بات کا ذکر کرتے چلیں کہ دور حاضر میں ہمارے ایک میڈیا اسکالر جنہیں ہم غامدی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ جگہ جگہ اس لیے ہمیں یاد رہتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کے موقف سے ہٹ کر ایک علیحدہ ہی اپنی راہ منتخب کرتے ہیں۔ وہ بھی آج کل عورت کے چہرے کے پردے کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 56 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نبی پر صلو، درود شریف پڑھو، اور ہم اللہ رب العزت کو عرض کر رہے ہیں اے اللہ تو نبی پر صلاۃ بھیج اور درود پڑھ۔ اس معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے درود و سلام کے حوالے سے، تو اس کا معنی ہے نزول رحمت۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اور جب اس صلاۃ کی نسبت اللہ کے بندوں یا فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے طلب رحمت، کہ ہم اللہ سے اس بات کی دعا مانگتے ہیں، اللہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رکھ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت کی نزول کی دعا مانگتے ہیں درود شریف پڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رحمتیں نازل کرتے ہی ہیں، یہ دعا مانگنے والے پر اور یہ صلاۃ پڑھنے والے پر، یہ درود پڑھنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 کو اگر ہم پڑھیں تو یہ معنی و مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکال لے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم سب پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا معنی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور ملائکہ جب ہم پر صلاۃ بھیجتے ہیں تو اللہ سے ہمارے لیے رحمتوں کے نزول کی دعا مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس صلاۃ کی نسبت کیوں کی گئی کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے نبی آپ ان صحابہ پر صلاۃ بھیجیں، آپ کی صلاۃ کی وجہ سے انہیں سکون ہوتا ہے، یعنی آپ ان کے لیے نزول رحمت کی دعا مانگیں، آپ کی نزول رحمت کی اس دعا سے انہیں اطمینان و سکون ملتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ هو الذی یصلی جب اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو نزول رحمت کا معنی ہوگا، اور مخلوق کی طرف منسوب ہوگا تو وصلی علیہم اس کا معنی ہے نزول رحمت کی دعا مانگنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام
اور درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یومیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں اور خاص طور پر جمعے کے دن اس کا اہتمام کریں۔ عام طور پہ جب انسان دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور جہاں بھی وہ درود شریف پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کو وہاں سے وصول کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر ان کا درود پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن جمعے والے دن جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ مجھ تک پہنچتا ہے اللہ کے نظام کے مطابق۔ یہاں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اگر ہم دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہوں تو ہمیں مسنون درود شریف کے کلمات میں سے کوئی کلمہ درود شریف کا پڑھنا چاہیے، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور مسنون درود ہو۔ لیکن جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں خود حاضر ہو کر درود شریف پڑھیں اور معاجہ شریفہ پہ حاضر ہوں تو اس وقت ان الفاظ میں درود مبارکہ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جتنے الفاظ یاد ہوں ان کو پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب المعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ گویا جتنے القاب مبارکہ یاد ہوں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حاضری کے الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ نیز معاجہ شریفہ پہ حاضری کے وقت جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اس بات کی نیت رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ صلاۃ و سلام سن رہے ہیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اس اہتمام و ترغیب کے لیے ہم نے اپنے طور پر درود شریف کے مختلف گروپ بنائے ہوئے ہیں تاکہ یومیہ بنیادوں پہ ترغیب بھی ہوتی رہے اور یاد دہانی بھی ہوتی رہے۔ جو حضرات ان مبارک گروپس میں شریک ہونا چاہیں وہ اپنا نمبر ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ان مبارک گروپس میں ان کو شامل کیا جا سکے۔ الغرض ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا اہتمام کرنا ہے اور اہتمام رکھنا ہے۔ آیت نمبر 57 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا پہنچائی جاتی تھی وہ یوں تھی کہ ایک تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ کچھ منافقین نے اور کچھ دیگر صحابہ نے غلط فہمی میں آ کر تہمت لگا دی تھی، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے براءت کا اعلان کر دیا، لیکن قرآن کریم کی سورہ نور میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان ہو جانے کے باوجود اب صدیاں گزر جانے کے بعد اس مسئلے کو اچھالنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دور میں تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے یا کسی اور زوجہ مطہرہ کے حوالے سے کوئی مذاق اڑانا یا ان پر کوئی اعتراض کرنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے مترادف ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تقدس عطا فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جس کے دو مفہوم و معنی نکلتے ہوں۔
ایک معنی و مفہوم صحیح ہو، دوسرا مفہوم و معنی غلط ہو اور اس میں بے ادبی کا احتمال ہو، ایسے الفاظ کے استعمال سے بھی منع فرما دیا گیا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں ہے کہ لا تقولوا راعنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راعنا کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں ایک مفہوم صحیح ہے، دوسرا مفہوم بے ادبی کا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک احترام اللہ اور قرآن کو مطلوب ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، یہ اللہ کے ہاں کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ کے خاکے بنانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اسے اللہ اور اللہ کا قرآن کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہاں ہم بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کریں کہ ہمارے ایک میڈیا اسکالر جنہیں ہم غامدی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، توہین رسالت کے حوالے سے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے جو قانون پاس کیا ہوا ہے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو، اس قانون کے حوالے سے غامدی صاحب سرگرم عمل ہیں اور اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 328 سے 340 تک اس قانون کے خلاف بات کرتے ہیں۔ طبع نمبر 5 ملاحظہ ہو، گویا جو قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ میڈیا اسکالر اس قانون کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ آیت نمبر 66 اور 67 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کو شرک و بدعت کے حوالے سے یا گمراہی کے حوالے سے گمراہ کرتے ہیں اور ان سے شرک و بدعت کراتے ہیں تو یہ لوگ قیامت کے دن جب ان گمراہ کرنے والوں کو دیکھیں گے تو بڑی حسرت کے ساتھ اللہ کے حضور عرض کریں گے، اے اللہ اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے ان لوگوں کی بات مانی تھی اور ان کو اپنا بڑا تسلیم کیا تھا، فاضلون السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اے اللہ آج ان کو ڈبل عذاب دینا اور ان پر بہت زیادہ لعنت کرنا۔ گویا آج جو لوگ دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، دوسروں کو شرک و بدعت میں مبتلا کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، ان کا اپنا بھی اور جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا عذاب بھی انہیں ملے گا۔ الغرض قیامت کے دن اس حسرت سے بہتر ہے کہ انسان قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خیر القرون کے فہم قرآن اور فہم حدیث کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لے تاکہ کسی گمراہی، کسی شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہو کہ قیامت کے دن حسرت کرنی پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا کا آغاز ہے، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 54 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 10 سے 14 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی خوش الہانی عطا فرمائی ہوئی تھی، آپ کی زبان اتنی میٹھی اور سریلی تھی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جاتے۔ دوسرا معجزہ لوہے کے نرم کرنے کا عطا فرمایا گیا، انسان کے لیے زرہ بنانا جسے پہن کر وہ کسی قسم کے بیرونی حملے سے، تلوار کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو ایسے نرم کر دیا کہ جیسے اس کو جب چاہیں جدھر چاہیں موڑ سکیں، تو اس سے حضرت داؤد علیہ السلام نے
زریں بنانی شروع کی اور ان کو بیچ کر وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، اور ان زروں کی کڑیاں جیسے جوڑنا چاہتے وہ جوڑ لیتے تھے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے تھے کہ وہ 1 ماہ کی مسافت کو ایک صبح سے شام تک طے کر لیتے تھے۔ گویا آپ کو ہوا کی حکمرانی اور حکومت عطا کی گئی تھی، اور شام سے صبح تک اگر سفر کرنا چاہتے تو 1 ماہ کی مسافت شام سے صبح تک طے ہو جاتی۔ دوسرا معجزہ یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تانبے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے بہا دیا تھا جیسے پانی ہوتا ہے، گویا وہ تانبے کو جس طرح استعمال کرنا چاہیں کر سکتے تھے۔ تیسرا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ جنات آپ کے تابع تھے، جو بھی حکم جنات کو کرتے وہ اسے پورا کرتے۔ یہاں جاتے جاتے مختصراً ایک بات ہم ذکر کرتے چلیں کہ آج کل ہمارے ہاں بعض لوگ تسخیر جنات کا عمل کرتے ہیں اور جنات کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا بنا لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو عمومی بات ہے وہ آپ کے پیش نظر رہے کہ اکثر و بیشتر جو چلے کر کے جنات کو اپنے تابع بناتے ہیں، چلہ پورا ہونے کے بعد جب جنات کی حاضری ہوتی ہے تو اس وقت جو معاہدہ جنات میں اور اس چلہ کشی کرنے والے شخص میں طے ہوتا ہے، اس میں عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ تم یہ کفریہ اور شرکیہ کلمات کہا کرو گے پھر ہماری حاضری ہوگی، نیز تم نے فلاں شرکیہ عمل کرنا ہے، فلاں گناہ کا کام تم نے کرنا ہے، جس میں لوگوں کی قتل و غارت اور عجیب عجیب قسم کے اعمال ان سے کرائے جاتے ہیں، پھر وہ ان کے کام کرتے ہیں تو عموماً تسخیر جنات کا عمل اس نہج پہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے نیک عمل کی وجہ سے یا اس کے ذکر و اذکار کی وجہ سے جنات کو اس کے تابع کر دیں، تو اس کے لیے ان کفریہ کلمات اور شرکیہ کلمات کو کہنا نہیں ہوتا۔ گویا عمومی صورتحال بھی آپ کے سامنے آ گئی اور بعض نیک لوگوں کی استثنائی صورتحال بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 21 تک سبا علاقے کا تذکرہ ہے جس پر ملکہ سبا کی حکمرانی تھی۔ اس علاقے کو اتنا زرخیز اور اتنا خوبصورت بنایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کہ اس میں دائیں بائیں چلتے ہوئے باغات ہی باغات نظر آتے تھے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کے اس دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ جب ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو یہ ناشکری کی ایک شکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ان باغات کو ختم کر دیا اور ان 2 باغات کے نتیجے میں انہیں ایسے باغات دیے جس میں میٹھے پھل کی بجائے کسیلے پھل تھے اور کچھ ایسے زائد قسم کے درخت تھے جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ان کی بدعمالیوں کا اور ان کی ناشکریوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکری کرنے والوں کا نتیجہ بھی اسی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہاں مفسرین اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ یمن کے اس علاقے میں جہاں سبا کا علاقہ مشہور تھا، وہاں 2 پہاڑوں کے درمیان پانی کو روک کر ایک ڈیم بنا دیا گیا تھا۔ یہ علاقہ مأرب کے نام سے مشہور تھا اور اس ڈیم کو سد مأرب کہتے ہیں، یعنی مأرب کے علاقے کا وہ ڈیم۔ وہاں دیوار کو اس انداز پہ بنایا گیا، ڈیم کو اس انداز پہ بنایا گیا
کہ جتنی بارش ہوتی تھی وہ ان دو پہاڑوں سے گزر کر اس جگہ پر جمع ہو جاتی اور اس ڈیم کے 3 دروازے بنائے گئے۔ جب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی تو پہلے اوپر والا دروازہ کھولا جاتا اور پانی کو استعمال کیا جاتا۔ جب وہاں تک پانی کا لیول نیچے آ جاتا تو اسی ڈیم کے دوسرے نیچے والے دروازے کو کھولا جاتا اور پانی کو استعمال کیا جاتا۔ آخر میں جب انہیں ضرورت ہوتی تو تیسرے دروازے کو کھول دیا جاتا۔ جب تک وہ تیسرے دروازے تک پہنچتے اس وقت تک ان کی سالانہ بارشوں کا دوبارہ وقت آ جاتا اور پھر سے اس ڈیم میں پانی جمع ہو جاتا۔ الغرض اللہ رب العزت کے اس پانی کے ذخیرے کے استعمال اور اس کے نتیجے میں جو باغات عطا فرمائے گئے تھے ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی۔ آیت نمبر 44 اور 42 اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کون ہے وہ لوگ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، بتایا گیا کہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ جنات تھے۔ بل کانوا یعبدون الجن، وہ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ گویا بت ہو، درخت ہو، قبر ہو یا کوئی اور ایسی عبادت گاہ ہو اللہ کے علاوہ، وہاں پہ جنات و شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے، اور یہ جنات و شیاطین ان شرک کرنے والوں کو دھیان لگائے رکھتے ہیں اور ان سے کسی نہ کسی انداز میں یوں بات چیت کرتے ہیں جیسے انہیں محسوس ہو کہ یہ بت، یہ قبر والا یا یہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی طرف سے ہمارے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ یہ بات کرنے والے جنات و شیاطین ہوتے ہیں۔ پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ عموماً شرک کو بدعت کرنے والے کے لیے مظاہر کچھ ہوتے ہیں، لیکن ان مظاہر کے پس منظر میں جو عبادت کرانے والا عنصر ہے وہ جنات و شیاطین کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکروہ فریب سے ہمیں محفوظ رکھیں اور امت اسلامیہ کو اس قسم کے شرک سے بچائے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کا آغاز ہے جو مکی سورت ہے، 45 آیات اور 5 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ آیت نمبر 13 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتے ہیں، اور چاند اور سورج کو جو تمہارے مسخر کیا ہے یہ ایک وقت تک ہے۔ گویا اس میں قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان و زمین کا یہ نظام اور چاند سورج کی یہ حرکات اور ان کا چکر لگانا یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک کے لیے ہے، اور جب وقت مقرر آئے گا تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے روک دیں گے یا اس کو تباہ کر دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں وہ تو اتنے بے بس ہیں کہ ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی میں جو ایک ذرہ ہوتا ہے اس ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ ذرہ بھی ان کو فراہم نہیں کر سکتے، اور یہ ان کی یوں عبادت کرتے ہیں جیسے یہ ان کو نفع نقصان پہنچانے کے مالک ہیں۔ آیت نمبر 27 میں پہاڑوں کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے مختلف رنگ بنائے ہوئے ہیں، جن میں کچھ پہاڑ سفید ہیں اور کچھ کے اور رنگ ہیں، اور کچھ پہاڑ کالے ہیں۔ پہاڑوں کے یہ رنگ کبھی تو ہمیں پہاڑوں کے اوپر سے ہی نظر آ جاتے ہیں، اور کبھی جب پہاڑوں کو تراشا جاتا ہے تو ان تراشے جانے کے بعد جو ان کا اندر کا منظر ہمارے سامنے آتا ہے اس میں یہ مختلف رنگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ہمیں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنی قدرت سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کے تجاوز اور معافی کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت کرنے لگ جائیں، ان کا مؤاخذہ کرنے لگ جائیں،
تو اس زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کبھی تو دنیا میں ہلکی پھلکی گرفت کر دیتے ہیں، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان گناہ گاروں کا جو اصل عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک کے لیے مؤخر کیا ہوا ہے۔ گویا قیامت کے دن انہیں یہ سارا عذاب دیا جائے گا۔ اس میں انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں تمہاری بدعملی کی وجہ سے تم پر مؤاخذہ نہیں ہوتا تو یہ نہ سمجھو کہ قیامت کے دن تم پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ کبھی تو ہم استدراج والا معاملہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں میں اپنی عیش و عشرت میں مگن رہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی گرفت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتے ہیں موت کے انداز پہ یا کسی اور ابتلا اور آزمائش کے حوالے سے۔ اسی استدراج اور مہلت کے حوالے سے ایک شعر مناسب انداز میں اس مفہوم کو پیش کرتا ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، بے ڈھب کا معنی ہے اچانک، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، در اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس استدراج کی کیفیت سے اور اس طرح کی گرفت سے دنیا و آخرت میں محفوظ فرمائیں۔ سورہ یاسین کا آغاز ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے مضامین چونکہ 23ویں پارے سے متعلق ہیں، لہٰذا کل 23ویں پارے کے ساتھ ہم سورہ یاسین کے آغاز سے ان مضامین کا تذکرہ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رکھے اور قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کل بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر آپ اس خلاصے کو سنتے ہوئے قرآن کریم کھول کر بیٹھ جایا کریں اور ان آیات مبارکہ کو قرآن کریم میں دیکھ کر سنیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون